آج کی پوڈکاسٹ ہمانی شب برات سے متعلق ہے۔ کیا یہ سنت میں منانے کا حکم ہے؟ شب برات کے بارے میں فقہ کیا کہتا ہے؟ اس ویڈیو میں کچھ تفصیل بیان کریں گے اور کچھ کلپ بھی دکھائیں گے۔ چلیں اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شعبان اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 15 تاریخ کی رات عوام میں شب برات اور شب قدر کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کریم میں صرف ایک رات کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی لیلۃ القدر، وہ رات جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اس کی اہمیت قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں۔ سلام ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ سورۃ القدر۔ احادیث میں لیلۃ القدر کے متعلق آتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیلۃ القدر کے علاوہ کسی اور رات کی اس قدر فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ شب برات منانے کے قائلین قرآن کریم کی درج ذیل آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں شب برات کا ذکر ہے۔ یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے، ہم بہر صورت انذار کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ الدخان آیت 4 اور 5۔ شب برات کے قائلین لیلۃ المبارکہ سے شب برات مراد لیتے ہیں۔ انہوں نے لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات کو الگ رات قرار دے کر لیلۃ القدر کی تمام فضیلتیں شب برات کے ساتھ منسوب کر دی ہیں، جو درست نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کو ہی دوسری جگہ لیلۃ المبارکہ یعنی خیر و برکت والی رات کہا گیا ہے، جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ البقرہ آیت 186۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحابہ کرام میں قرآن کریم سمجھنے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابن عمر اور دیگر مفسرین میں سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے، کیونکہ دونوں راتوں میں قرآن کریم کا نزول قدر مشترک ہے۔ لہٰذا لیلۃ المبارکہ سے شب برات مراد لینا درست نہیں ہے۔ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات کے دو نام ہیں۔ حضرت امام رازی تفسیر کبیر میں سورۃ الدخان کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ کے متعلق مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل لیلۃ القدر ہی ہے۔ اکرمہ اور کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شب برات ہے جو 15 شعبان کو آتی ہے۔ مفسرین کی اکثریت نے جو لیلہ مبارکہ کو لیلۃ القدر قرار دیتی ہے، اپنے قول کی تائید میں درج ذیل دلائل سے استنباط کیا ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق سورۃ القدر میں فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور سورہ دخان کی اس آیت میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ لیلہ مبارکہ کو ہی لیلۃ القدر کا نام دیا گیا ہے، تاکہ دونوں آیات میں تناقض نہ رہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ البقرہ 186۔ یہاں خدا تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، اور سورہ دخان کی اس آیت میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔
پس اس سے لازم آیا کہ یہ رات رمضان کے مہینوں میں سے ایک رات ہے، نہ کہ شعبان کی رات، اور جس کسی نے لیلہ مبارکہ کو رمضان کے مہینے میں تسلیم کیا ہے اس نے اسے لیلۃ القدر ہی قرار دیا ہے، پس ثابت ہوا کہ یہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی صفت میں بیان فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی، کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور یہاں لیلہ مبارکہ کی صفت میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے اس قول سے مناسبت رکھتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں۔ لیلہ مبارکہ کی صفت میں فرمایا امرم من عندنا، اور لیلۃ القدر کی صفت میں فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، یہاں فرمایا رحمتم من ربک، اور سورہ قدر میں فرمایا سلام ہی۔ پس جب اس قدر اوصاف مشترک ہیں تو ثابت ہوا کہ دونوں راتیں دراصل ایک ہی رات کے دو نام ہیں۔ جہاں تک اس گروہ کا تعلق ہے جو شعبان کی 15ویں رات کو لیلہ مبارکہ قرار دیتا ہے، تو میں نے ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جس پر اعتماد کیا جا سکے، انہوں نے عام افراد سے نقل کرنے پر ہی قناعت کی ہے۔ تفسیر کبیر امام رازی زیر آیت الدخان 9 سے 1۔ شب برات کو عربی میں لیلۃ البراءہ یعنی بریت کی رات کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح ٹیکس کلیکٹر جب کسی سے ٹیکس لے لیتا ہے تو اس کے حق میں بریت لکھ دیتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے لیے جہنم سے بریت لکھتا ہے۔ تفسیر کشاف للعلامہ زمخشری زیر آیت الدخان 8 سے 1۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے چراغان اور آتش بازی کا مظاہرہ کرنے والے برامکہ تھے جو آتش پرست تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ملمہ سازی کر کے ان رسوم کو دین میں داخل کر دیا۔ ان کا اصل مقصد آتش پرستی تھا۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر آگ کی طرف رکوع اور سجود کرتے تھے۔ کتاب الصلاۃ باب قیام شہر رمضان فصل ثانی۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب رضی اللہ عنہ شرح بخاری میں شب برات کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو چراغان کرنے کے بارے میں بھی بعض روایات ہیں جو اندر تحقیق وضعی ثابت ہوئی ہیں، اور معلوم ہوا ہے کہ اس بدعت کا پس منظر ایران کے آتش پرست مجوسیوں کی رسم تھی جو وہ 15ویں شعبان کو منایا کرتے تھے۔ اہل عراق کا زردشتیوں کے رسم و رواج سے متاثر ہونا یا اسے اختیار کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ خود ہمارے ملک میں دیوالی وغیرہ ہندوانہ رسوم اور پیدائش، شادی اور غمی وغیرہ کی رسوم سے مسلمان جس قدر متاثر ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں ان کی تقلید کی جاتی تھی۔ شرح بخاری جلد سوم صفحہ 646 زیر عنوان کتاب الصوم باب صوم شعبان۔ شب برات کے متعلق ہمیں قرآن کریم اور مستند احادیث سے کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوں۔ اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں ان کی اسناد ضعیف ہیں۔ اس رات کے ساتھ منسلک کام، حلوہ پکانا، آتش بازی کرنا وغیرہ جو بڑی دھوم دھام سے کیے جاتے ہیں، ان کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نصف شعبان کی نسبت فرمایا کہ یہ رسوم حلوہ وغیرہ سب بدعت ہیں۔ بدر 26 ستمبر 1907 صفحہ 7 ملفوظات جلد پنجم۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ جو دن نصف شعبان کا ہے جس میں حلوہ سیویاں کھائی جاتی ہیں اور آتش بازی چلائی جاتی ہے، آیا کہ اور دنوں سے فضیلت والا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا یہ سب باتیں لغو ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں، احادیث صحیح سے ثابت نہیں۔ بدر نمبر 4849 جلد 9 13 اکتوبر 1910 22 حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی عید 11ویں 12ویں وفات محرم کے معاملات موجود شرح اسلام میں ثابت نہیں۔ بدر نمبر 4 جلد 9 13 جنوری 1910 22 حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا شب برات کے روز حلوہ مانڈا وغیرہ تیار کرنا احمدیوں کے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بدعت ہے۔ الفضل 30 اپریل 1954 22
حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ بعض لوگ شب برات بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ میاں رزق تقسیم کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور نے فرمایا، غلط ہے، رزق تو روزانہ تقسیم ہو رہا ہے، یہ وہم ہے لوگوں کے۔ غیر احمدی لوگوں کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی غیر احمدی مولوی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت رزق دیتا ہے، زمین و آسمان کا رازق ہے، سمندر کی تہہ میں کوئی کیڑا نہیں جس کو خدا رزق نہ دے رہا ہو، اس کا رزق تو بے انتہا ہے۔ کیا وہ صرف شب برات پر دیتا ہے؟ باقی راتیں بھوکے مر جاتے ہیں سب باقی دنوں میں؟ غلط باتیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ لجنہ سے ملاقات، الفضل، 7 جولائی 2000، ریکارڈنگ 16 جنوری 2000۔ 15 شعبان یا شب برات کے تعلق سے صحیح اور ضعیف کچھ روایات اور ان کا خلاصہ۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، 15 شعبان جسے ہند و پاک کے اندر شب برات کا نام دیا جاتا ہے، بعض لوگ اسے شب بارات بھی کہتے ہیں، اور کچھ نادان قسم کے لوگ اسے ہندوؤں کے تہوار شب براتری سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ جو بھی نام، شب بارات، شب برات، شب براتری یا 15 شعبان کی تاریخ، آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو علماء کرام، علماء سو، امت کو گمراہ کرنے کے لیے اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ 15 شعبان کی خاص فضیلت ہے، شعبان کی 15ویں رات کی کوئی خاص فضیلت ہے، کیا حقیقت میں 15 شعبان کی رات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ 15 شعبان کی رات کو جشن منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ انہی 2 سوالوں کا جواب، جو اصل میں 2 سوال نہیں صرف ایک ہی سوال ہے، آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ حق بات کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز تھے۔ اب آئیے سنتے ہیں کون سی ہیں وہ روایات جن روایات کا سہارا لے کر کچھ علماء اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شعبان کی 15ویں رات آ گئی تو آپ کو اس رات کا خصوصی اہتمام کرنا پڑے گا، اگر آپ نے اس رات کا خصوصی اہتمام نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کے عذاب، اس کے سزا، اس کے عقاب اور قہر کا شکار بن جاؤ گے۔ کوئی بھی اللہ رب العالمین کے عذاب، اس کے قہر، اس کے عقاب اور سزا کا شکار نہیں بنے گا۔ یہ غلط اور غیر مناسب باتیں ہیں، کتاب و سنت سے متصادم اور ٹکراؤ والی باتیں ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلی حدیث، جس حدیث کا سہارا عام طور پر شعبان کی 15ویں رات کا جشن منانے کے لیے لیا جاتا ہے، وہ حدیث، وہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر گم پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں بیدار ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع قبرستان میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے سے پہلے میں واپس ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ لگتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر اپنی کسی دوسری اہلیہ کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالی بڑی کثیر تعداد میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اور اس کے لیے تشبیہ دی گئی کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کی پشتوں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان کے جسموں پر ان بالوں کی مقدار کے مطابق اللہ تعالی لوگوں کی گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اب یہ ہے ایک روایت، ظاہر سی بات ہے اگر اس روایت پر گہرائی سے غور کیا جائے تو یہی نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مبارک رات ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالی بہت سارے گنہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث نہیں ہوا کرتی۔ اگر وہ چیز ضعیف ہو گئی تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت حدیث کی معتبر کتابوں سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، طبرانی کی المعجم الاوسط، اور بیہقی کی شعب الایمان، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند الامام احمد کے اندر پائی جاتی ہے۔ سنن ترمذی کی جو روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد خود ہی بیان دیتے ہیں کہ میں نے یہ روایت اپنے استاذ
ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری سے سنی۔ بخاری کہا کرتے تھے اس روایت کی سلسلہ سند کے بارے میں کہ یہ روایت حجاج بن ارطاؤط عن یحییٰ بن کثیر عن عروہ سے آئی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں پر حجاج ابن ارطاط کا سماع یحییٰ ابن کثیر سے ثابت نہیں ہے، اور یحییٰ ابن کثیر کا سماع عروہ سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ حدیث نہ تو یحییٰ ابن ابی کثیر نے عروہ سے سنی اور نہ ہی حجاج بن ارطاط نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے سنی ہے۔ گویا اس روایت کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے، یہ روایت منقطع ہے، اور جو بھی روایت منقطع ہوتی ہے اس روایت کو ضعیف کی قسموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مزید علماء جرح و تعدیل کہتے ہیں کہ یہ دو راوی حجاج بن ارطاط یحییٰ ابن ابی کثیر ایسے راوی ہیں جو تدلیس سے کام لیا کرتے تھے۔ علماء اصطلاح محدثین میں ان روات کو، ان دو راویوں کو مدلسین کی صفوں میں شامل کیا گیا ہے۔ گویا یہ روایت مکمل طور پر ضعیف ہے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں شعبان کی 15ویں رات کے متعلق یعنی فضائل کے متعلق جتنی بھی روایتیں آپ کو ملیں گی ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، اور اس روایت کے شواہد کے طور پر جو 3 روایتیں اور بھی پیش کی جاتی ہیں وہ روایت بھی ضعف کی علتوں سے خالی نہیں ہے، جیسا کہ صاحب العلل المتناہیہ نے اپنی کتاب العلل المتناہیہ میں اس کو بڑی ہی شرح و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی صحابی کو اس چیز کا حکم دیا ہو کہ شعبان کی جب 15ویں رات آئے تو قبرستان کی زیارت کر لینا، حتیٰ کہ یہ بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ حکم دیا ہو۔ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو تو یہ حکم دے سکتے تھے کیونکہ عائشہ معاملے کو جان چکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ حکم نہیں دیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ 15 شعبان کی رات کو جشن منانا، قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں کے اوپر پھول چڑھانا اور ان کو مکمل طور پر مزین کر دینا، میلے جیسا ماحول بنا لینا، عورتوں کو بھی اپنے ساتھ قبرستان لے جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ایک اور روایت جس روایت کے بارے میں کلام بھی ہے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، وہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو دنیا والوں کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس رات تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کی، ایک وہ جو مشرک ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے دلوں میں دوسروں کے خلاف بغض و حسد اور کینہ کپٹ موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے جس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا۔ پہلی بات اس روایت کے تعلق سے یہ ہے کہ اس روایت کو بھی اکثر و بیشتر ائمہ جرح و تعدیل نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری بات اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، وہ اس روایت کو حسن لغیرہ کہتے ہیں، تو اس روایت کو حسن یا صحیح ماننے کی صورت میں بھی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین صرف 15 شعبان کی رات کو نچلے آسمان پر نازل ہوتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے؟ جواب ایک ہے اللہ تعالیٰ ہر رات نچلے آسمان پر نازل ہوتا ہے، تو اس نزول کی تو کوئی خصوصیت نہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن ان کی نہیں بخشش اور مغفرت فرماتا جو شرک کرتے ہیں یا جن کے دلوں میں کینہ اور حسد ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ قبرستان پر جا کر کوئی یہ مشاہدہ کرے کہ وہاں کیا کچھ کیا جاتا ہے، کیا وہاں سے بدعات اور شرک کی بو نہیں محسوس کی جا سکتی؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو قبرستان جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ بخشش مغفرت فرماتا ہے، اور دوسری طرف آپ وہی کام کرنے کی دعوت دیتے ہو جن کاموں میں شرک پایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی بخشش اس رات بھی نہیں فرمانے والا اس روایت کے مطابق۔ چوتھی بات اگر اسے بھی مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر نازل ہوتا ہے 15 شعبان کی تاریخ کو اور لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک فعل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے۔ اب اس میں بندوں کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حکم نہیں دیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیا جس کی کوئی خاص فضیلت ہو، ورنہ تو یہی چاہیے تھا اگر فضیلتوں والی رات یہ ہے یا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حکم دیتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو پانے کے لیے حکم دیا اور قرآن نے بھی اس کا حکم دیا۔ لیکن 15ویں شعبان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ گویا خلاصہ یہ قائم کرنا چاہتا ہوں جو خلاصہ ہی درست ہے، 15 شعبان کے دن میں کوئی مخصوص عبادت انجام دینا یا شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو کوئی جشن منانا، شب برات منانا، شب بارات منانا، 15ویں شعبان کی رات کو جشن منانا، اسلام کا اس سے کوئی رشتہ، اسلام کا اس سے کوئی تعلق، اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اسلام اور اسلام کے میسنجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کے مسلمان اس سے بری الذمہ ہیں۔ یہ ایک بدعت ہے، بدعت اس بدعت کے بارے
بارے میں اللہ رب العالمین سے میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعت خاص سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.